بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حسن سخی سلطان عرف منگو پیر کراچی کے شمال مغرب میں منگو پیر کی پہاڑی پر واقع درگاہ مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ حسن سخی سلطان المعروف منگو پیر کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت خواجہ حسن سخی سلطان کے آباء و اجداد 11ویں صدی میں برصغیر آئے تھے۔ روایت ہے کہ 600-700 سال قبل صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر ایک قافلے کے ہمراہ حج کے لیے جا رہے تھے کہ بدنام زمانہ ڈاکو منگو وسا نے مسافروں کو لوٹنے کی کوشش کی۔ روایت ہے کہ بابا فرید کی شخصیت کا منگو وسا پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور جرائم سے تائب ہو گیا۔ منگو وسا نے پھر بابا فرید کی رہنمائی میں تصوف کی مشق شروع کر دی اور انہیں بعد میں پیر کا خطاب دیا گیا، جس سے وہ منگو پیر کہلانے لگے۔ آپ کے مسکن کے نزدیک گندھک والے گرم پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے، جہاں آج بھی زائرین جلد کے امراض کے علاج کی امید میں غسل کرنے جاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ ہر سال 8 ذی الحج کو ہزاروں عقیدت مند سلطان سخی منگو پیر کا عرس مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساون کے مہینے سے پہلے میلہ بھی منعقد کرتے ہیں۔ صدیوں پرانے مزار کی انوکھی بات یہاں پر موجود بہت بڑا تالاب اور گرم پانی کا چشمہ ہے۔ تالاب میں درجنوں مگرمچھ رہتے ہیں، جنہیں مزار پر آنے والے عقیدت مند باقاعدگی کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ مگرمچھ ان قسم گوڈ گفٹ ہے، ایک مگرمچھ ایک دن میں 40 پیریز میں کھاتا ہے۔ آپ ہمیں جا کے مگرمچھ دیکھو گے تو ایک بھی آپ کو کمزور نہیں ملے گا۔ آپ 250 سے اوپر آپ مگرمچھ اب آپ دیکھو لوگ آتے ہیں، آپ پیٹ میں لاتے ہو، یہ کیوں لاتے ہیں تو اس میں جو پیٹ میں نہیں بنتا وہ چل رہا ہے سسٹم پر۔ تو اس کی اسٹوری جو ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے آئے تھے جوئیں کہہ سکتے ہیں آپ فرید کی کہہ سکتے ہیں، یہ تو جنگل نما تھا، یہ پہاڑی تھا اور یہاں پہ اس کو شفا دی گئی ہے۔ کوئی بھی الرجی آپ پورے ورلڈ کے اندر گھومو گے، آپ کو جزا میں کوٹ کا مریض ہے، بیماری ہے، تو اس کا علاج یہاں پر ہے ڈپوسی ہاسپٹل گنج میں۔ تو اسی لیے یہاں پہ ہاسپٹل لگائی برطانیہ والوں نے کہ یہاں کا پانی جو ہے گندم شدہ پانی، اس سے جو بندہ نہاتا ہے وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پورے ورلڈ کے اندر یہاں جزا سینٹر ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پہ یہ کرامت ہے۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ مگرمچھ صوفی بزرگ سے منسوب ہیں۔ علاقے کی قدیم کتب اور 19ویں صدی کی برٹش راج کی تحریروں میں مزار کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ مگرمچھ صدیوں سے یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں یہاں مگرمچھوں کی ہزاروں سال پرانی باقیات ملی ہیں اور کالونیل دور کے برطانوی مصنفین کے مطابق بھی مگرمچھ وہاں ہزاروں سال سے موجود ہیں۔ منگو پیر کراچی کی شیعہ برادریوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ یہ لوگ ان افریقی غلاموں کی اولادیں ہیں جنہیں 10ویں اور 17ویں صدی کے دوران عرب، فارسی، ترک اور یورپی حملہ آور یہاں لائے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر بلوچی بولنے والے مسلمان محنت کش مرد و عورت ہیں۔ مزار کے سالانہ میلے کو شیعہ اپنی بنیادی افریقی طرز کے ساتھ مناتے ہیں۔ 13ویں صدی میں جب منگول عراق پر حملہ کر رہے تھے تو اس وقت پیر منگو عراق سے یہاں تشریف لے آئے۔ منگو نے جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ سے سفر کرتے ہوئے یہاں کراچی میں سکونت اختیار کی تھی۔ اس وقت کراچی میں ماہی گیروں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے اور منگو جس جگہ عبادت کرنے کے لیے ٹھہرے
وہ الگ تھلگ ایک پہاڑی کے اوپر قائم اور کھجور کے درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ جلد ہی ماہی گیروں کے دیہاتوں کے لوگوں نے ان کی پیروی شروع کر دی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مقامی لوگوں نے اسی جگہ پر چھوٹا سا مزار تعمیر کر دیا۔ بزرگ نے ہمیشہ ان مگرمچھوں کے پہلو میں رہنے کا فیصلہ کیا السلام علیکم تھا جناب، کیسے آپ؟ اور ممکن ہے کہ ان کیا میں نام ہے جناب کھانا آپ بھی کا؟ بانٹتے ہوں گے۔ ولی محمد صاحب اس ذرا لیے بتائیے گا ایک اس چشمے کے دیومالائی بارے میں۔ کہانی اس وقت ہم نے موجود ہیں جنم منگو لیا۔ پیر کے ٹھنڈے چشمے پر۔ جی تو یہ قدرتی چشمہ ہے، جیسے دانہ خارق الرجی ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اللہ ان کو شفا بھی دیتا ہے۔ آج ماشاء سے نہیں، یہ صدیوں سے چل رہا ہے، جب سے یہ مزار ہے یہ پانی چل رہا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کو کیا آپ دیتے ہیں اپنی خدمات؟ سر ادھر یہ ہوتا ہے جیسے چڈے رکھے ہوئے ہیں، جو نانا آتا ہے جس کو اچھا۔ جو توفیق ہے، کوئی 10 دیتا ہے، کوئی 20 دیتا ہے، کوئی 50 بھی دیتا ہے۔ چلو، مطلب اس جگہ کی مینٹیننس کے لیے آپ جی، صفائی بالکل ہے، مینٹیننس ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگ یہاں موجود ہیں، جی، کام کر رہے ہیں تو وہی جھاڑو لگاتے، صفائی کرتے۔ صحیح ہے جی، ماشاء اللہ۔ تو یہاں تقریباً کتنے لوگ آ جاتے ہیں روزانہ؟ روزانہ تو نہیں، صرف اتوار کے دن تھوڑا بہت بندے ہوتے ہیں، باقی عام دنوں میں اتنا بندے نہیں ہیں۔ اچھا جی۔ ٹھیک ہے، اتوار کو یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو یہاں پر صحت یاب ہونے کے بعد بھی لوگ دوبارہ آتے ہیں آپ کو بتانے؟ جس کو اللہ نے ٹھیک کیا ہو تو نہیں آتے، انہیں 2-3 دفعہ نہ آتے ہیں۔ اچھا چلو، ماشاء اللہ، بہت شکریہ جناب۔ سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ مانتے ہیں کہ اس علاقے میں بہت پہلے سے ہی ایک تالاب یا جھیل موجود تھی جس میں سینکڑوں مگرمچھ موجود تھے۔ ان کے مطابق جھیل ایک قدیم سیلاب کی وجہ سے وجود میں آئی اور مگرمچھ بھی سیلاب کے ساتھ بہہ کر یہاں تک آ پہنچے تھے۔ کاربن ڈیٹنگ کے مطابق یہاں ملنے والی ہڈیاں کانسی کے دور 3300 سے لے کر 1200 قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو یہاں کچھ پیتل کی قدیم اشیاء بھی ملی ہیں جن پر موجود نقش و نگار سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ہزاروں سال پہلے کانسی دور کا ایک قدیم گاؤں آباد ہوگا جہاں لوگ مگرمچھوں کی عبادت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 13ویں صدی میں جب بزرگ نے یہاں سکونت اختیار کی اور ان کی وفات ہوئی، اس وقت علاقے میں بہت زیادہ سبزہ موجود تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس وقت تک مگرمچھ انسانوں سے مانوس ہو چکے تھے اور خوراک کے لیے بزرگ کے پیروکاروں پر انحصار کرنے لگے تھے۔ یہاں کبھی بھی مگرمچھ کے حملے کا واقعہ پیش نہیں آیا ہے، مگر مگرمچھ بھی جارے نہیں ہیں، لیکن مزار کے مجاور پھر بھی ہمیشہ خبردار رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نسل در نسل مگرمچھ یہیں پر جیتے مرتے، جنم دیتے اور پیدا ہوتے رہے ہیں، اور تمام مگرمچھ براہ راست انہی مگرمچھوں کی نسل سے تعلق سے رکھتے ہیں جو صدیوں پہلے سیلاب کے ساتھ یہاں تک پہنچے تھے۔ دنیا میں دیگر مقامات پر پائے جانے والے مگرمچھوں کے برعکس مزار پر موجود مگرمچھ گوشت سے لے کر مٹھائی تک تقریباً سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل در نسل پیروکاروں کے ہاتھوں سے طرح طرح کی خوراک کھا کر اب یہ مگرمچھ تمام چیزیں کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ خلیفہ سجاد کو منگو پیر کے مگرمچھوں کی خدمت کرتے ہوئے اب 25 سال ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ محکمہ اوقاف کی طرف سے یہ ذمہ داری اس سے پہلے ان کے والد خلیفہ خیر محمد کے پاس تھی۔ یوں اس جدی پشتی ذمہ داری کو اب اس خاندان کی 7ویں نسل نبھا رہی ہے۔ روایت ہے کہ یہ مشہور صوفی بزرگ بابا غلام فرید کے سر کی جوئیں تھیں جو انہوں نے سر سے جھاڑیں تو 4 تالاب میں گر گئیں اور مگرمچھ بن گئیں۔ 700 سال بعد بھی ان مگرمچھوں کی نسل یہاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے عمر رسیدہ مگرمچھ مور سواب لگ بھگ 115 سال کا ہے۔ افریقی نسل کے اس مگرمچھ کے اعزاز میں ہر سال مئی کے مہینے میں ایک رنگا رنگ میلہ کرتے ہیں۔ اس شیدی میلے میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر سے لوگ آتے ہیں اور مگرمچھوں کو گوشت اور حلوہ کھلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مگرمچھوں کی واحد نسل ہے
جو میٹھا کھاتی ہے۔ منگو پیر کے مزار کے اطراف میں روایتوں کی کمی نہیں۔ مزار حضرت خواجہ حسن کمال الدین عرف منگو پیر سخی سلطان کا ہے۔ ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہاں حاضری دینے سے ان کی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں۔ مزار کے اطراف میں کچھ ایسی قبریں بھی ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ یہ ان بہادروں کی ہے جو منگو پیر کے ساتھیوں میں سے تھے۔ روایت یہ بھی ہے کہ منگو پیر میں ابلتے ہوئے گرم پانی کے چشمے ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ لوگ دور دور سے یہاں آ کر نہاتے ہیں، اس پانی کو پیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ اس سے ان کی کئی بلائیں ٹل گئی۔ ان لوگوں میں جذام کے مریض بھی شامل ہیں جو افغانستان تک سے یہاں آتے ہیں۔ اس لیے سن 60 کی دہائی میں جرمن خاتون ڈاکٹر رودفاؤ نے اپنے میری ایڈلٹ لیپریسی سینٹر کی ایک شاخ یہاں بھی کھولی۔ آج تک یہ مرکز لاکھوں مریضوں کا علاج کر چکا ہے۔ گرم پانی کے یہ چشمے، مگرمچھوں کا تالاب، منگو پیر کا مزار اور اطراف کی قبریں، یہ سب زبو حالی کا قصہ بتاتی ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے گزر کر اگر ترقی محض 1 کلومیٹر دوری پر نئے رہائشی منصوبوں کی صورت میں پہنچ بھی گئی ہے تو بھی یہ فاصلہ بہت نظر آتا ہے۔ بلا شبہ اس علاقے کی قربت صرف لوگوں تک محدود نہیں۔ اچھا، پلٹی مارنا اس کی فطرت ہے، اسی چیز کو پکڑنا اور پلٹی مارنا اس کی فطرت ہے۔ 80 گھوڑوں کی گرفت اس کی جبڑے میں خدا نہ خاصہ کریں۔ یہ چھوٹے والوں کے لیے؟ نہیں، یہ بڑے اچھا۔ Bueno, que le explica cada cosa lo que sirve para al cuchillo más grande que me pone فیسٹیول جو مانا جاتا ہے سالگرہ، اس پہ ہم جو ہے نا سب سے بڑے کا ایک احترام آج سے نہیں، چھٹی اگست سے سلطان بابا منگو پیر کو جو بابری نے دی، یہ ہم نے اس کو سب سے پہلے اس کو پانی مارنا ہے، نلانا ہے، پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو، پھر اس کو بعد سندور لگاتے ہیں۔ رسم میں یہ آتا ہے کہ یہ سردار ہے، پتہ چل جائے اس میں مگرمچھوں کو بھی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سردار یہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم گوشت دیتے تھے، گوشت دینے کے بعد پھر ہم دوبارہ یہ میٹھا دیتے ہیں، یہ میٹھا الگ ہوتا ہے، یہ میٹھا الگ ہوتا ہے، تو یہ سارے رسم میں شروع ہو جاتا ہے، یہ سارے چیزیں۔ Lo obligan a comer. Vean lo gordo que está, vean cómo se ve la papada, vean cómo se ve la cantidad de grasa que tiene. Miren, el gordo está muy bien alimentado. Sí, claro, cada vez que se hace este ritual, él es